ابھی یہ لوگ جن کو ایم پی او کے تحت اٹھایا گیا ہے یا کسی کو ہاؤس اریسٹ میں ڈالا جائے گا، باقی وہ کہہ رہے ہیں کسی کو فون کیا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ کراچی کی بات کر رہے ہیں۔ لاہور میں تو بسنت ہے، اگلے 4-5 دن پوری فیسٹیوٹی یہاں پر ہوگی، تو لوگ شاید اس کے اندر زیادہ مشغول ہیں، لیکن باقی جگہوں پر بھی اگر یہی کچھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتجاج کے لیے کچھ اپریہینڈ تو کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے یہ دباؤ ہے لوگوں کے اوپر۔ دیکھیں زبیر صاحب کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ماحول ایسا ہے جس میں ایک خوف بھی ہے اور خاص طور پہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ آج کی بات تھوڑی ہے۔ میں نے 85 کے الیکشنز بھی دیکھے ہیں، میں نے بے نظیر کا رائل بھی دیکھا ہے، میں نے 88 سے لے کے پھر 90 کی سیاست بھی دیکھی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں گراؤنڈ رپورٹنگ کا جو ہے شروع سے، میں آج بھی اپنے آپ کو رپورٹر سمجھتا ہوں، یعنی ہم نے ہر چیز کو بڑے قریب سے جا کے سیاسی سارے ماحول دیکھے، احتجاج بھی دیکھے ہیں۔ کیا جب لانگ مارچ ہوا کرتے تھے، جب دھرنا جو ہے 93 کا ہوا، اس وقت بھی لاٹھی چارج تھا، اس وقت بھی گرفتاریاں تھیں۔ میاں نواز شریف جب 12 اکتوبر کو ہٹائے گئے، اس کے بعد سے آپ کو لاہور میں جوید اشرف صاحب اسی مار روڈ کے اوپر جو ہے وہ شہید کیے گئے۔ ہر روز نیلا گنبد پہ لوگوں کے سر پھاڑے جاتے تھے، گرفتاریاں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اسی لاہور کی نہر میں لوگ چھلانگیں لگا دیا کرتے تھے۔ یعنی کارکنان نکلتے تھے، ماریں کھاتے تھے، جیلوں میں جاتے تھے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے تھے۔ آج یہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ سختی ہے، یہ بھی مان لیتے ہیں اس سے زیادہ سختی ہے، لیکن پی ٹی آئی یا تحریک یعنی پی ٹی آئی کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت ایسا مومنٹم نہیں بنا سکی، یہ بات بھی ایک ماننے والی ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہر جگہ پہ تو اتنے لوگ گرفتار بھی نہیں ہوتے۔ اگر سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے تھے، حکومت نے تھوڑا سا مس مینج کیا، آپ خود لاہور میں دیکھ رہے تھے اس روز لبرٹی چوک میں یا جن جگہوں پہ وہ گئے، تھوڑی سی رکاوٹیں تھی سہیل آفریدی صاحب کے لیے، کوئی بڑی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہ لاہور میں اس روز پکڑ دھکڑ تھی، نہ گرفتاریاں تھی۔ کتنے لوگ نکل کے آئے سہیل آفریدی صاحب کی لبرٹی چوک میں، اور بھیرا میں جس تصاویر کو شیئر کیا جاتا ہے، زبیر صاحب نے بھی بڑے قریب سے میڈیا مینجمنٹ بھی دیکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ میاں نواز شریف نکلے تھے، جی ٹی روڈ سے آئے تھے، کتنے ہزار لوگ تھے، ہم نے سارے رپورٹ کیے ہوئے ہیں۔ ہم تصاویر بھیرا کی اگر انٹرچینج کی، میں آپ کو پورے گن کے افراد بتا سکتا تھا کہ 250 سے اوپر لوگ کتنے تھے وہاں پہ۔ جب آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے ایک ماحول سختی ہے، تو کارکن اپنی تنظیم سازی اس کی طرف آپ توجہ دیتے ہیں، کارکنوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا المیہ کیا ہے، یعنی یہاں پہ جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، سلمان اکرم رضا صاحب، ان کو نہیں مانتے، پارٹی کی کوئی تنظیم نہیں ہے۔ ابھی جب وہ آئے تھے ایون زمان پارک کے بعد تو کوئی سختی نہیں تھی، کتنے لوگ تھے تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ بٹ اگر یہی بات ہے ملک صاحب، مسئلہ یہ ہے بٹ سر بات یہ ہے ملک صاحب، بات یہ ہے کہ پھر زبیر صاحب کی یہ بات، اس میں تو وزن پڑ جاتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اگر واقعی لوگوں میں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر لوگوں کسی کو ایم پی او کے تحت پابند کرنا، کسی کو پکڑنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر ٹھیک ہے، اگر واقعی لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں تو نہیں آئیں گے، لیکن جب کوئی بھی گورنمنٹ یہ کرتی ہے تو آپ اس بات کا اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف ہے کہ لوگ نہ باہر نکلنا ہے، احتجاج نہ ہو جائے، اور یہ احتجاج بڑا نہ ہو جائے، اتنا نہ ہو جائے کہ اس سے ایک خبر بن جائے، ہیڈ لائن بن جائے کہ یہ بہت بڑا احتجاج تھا۔ دیکھیے منیر صاحب، حکومتیں تو اس بات سے ہمیشہ خوف کھاتی رہی ہے، کوئی بھی حکومت رہی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا 50 اسٹوڈنٹس نکل آئے تو حکومت اس بات کا خوف کھاتی ہے، پولیس والی گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا کلچر کبھی رہا نہیں کہ جو احتجاج ہو وہ پرامن بھی ہو اور احتجاج کو برداشت بھی کیا جا سکے، اور پرامن احتجاج سیاسی جماعتی کرنے کی عادی بھی ہوں۔ آج چلے کافی سیولائز احتجاج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے لاہور مار روڈ کے اوپر سارے ٹریفک سگنل توڑ دیے جاتے تھے، تمام بل بورڈز توڑ دیے جاتے تھے، تمام دکانوں کو پتھراؤ کر کے دکانوں کے شیشے توڑ دیے جاتے تھے۔ یعنی جب لوگ، انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ اس خوف کا شکار تو ہوتی ہے 100 بندوں سے بھی زیادہ بندے نہ بھی اکٹھے ہوں، تو یہ پکڑ دھکڑ ہمارا کلچر کا حصہ بنا ہوا ہے۔ ہاں، ہونا نہیں چاہیے آئیڈیلی پرامن احتجاج کی۔ یہ ویسے میں نے آپ کو بتایا یہ ملک صاحب، یہ بات میں نے سر کیوں اٹھائی، میں نے یہ بات اس لیے اٹھائی کیونکہ میں زبیر صاحب کے پاس جاتے ہوئے ایک بات آپ کو ضرور، انہوں نے کہا کہ میں اور آپ، ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ کتنا سختی کا ماحول ہے۔ تو زبیر صاحب، میں اس بات کو ایکنالج کرتے ہوئے کہ سختی کا ماحول ہے، اور اس کو بالکل میں کبھی نہ کبھی ڈینائی کیا، نہ آج کروں گا کہ فیئر والا فیکٹر بھی ہے، اور ملک صاحب نے بھی اسے ایکنالج کیا۔ 8 کے بعد 9 فروری بھی آنی ہے۔ اس احتجاج کا مقصد عمران خان صاحب کی رہائی وہ نہیں ہوگی، 8 فروری کا مینڈیٹ واپس وہ حکومت کیوں کرے گی؟ کیا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کو بتانا کہ وہ ہم ابھی بھی احتجاج کر رہے ہیں اور چند لوگ موجود ہیں جو اس نظام کو نہیں تسلیم کرتے، یہی مقصد ہے سر؟ دیکھیں نا، ایک چوائسز ہوتی ہیں آپ کے پاس ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، جو بھی ہے
चॉइसेस ये होती हैं कि आप को एक हकीकत का भी पता होता है कि आप रियासत के साथ एक तो मैं फर्क बता दूं कि जो 90s की बातें कर रहे हैं ना मलिक साहब, उस वक्त हुकूमतें कर रही होती थी इन्वॉल्व, कि PMLN की हुकूमत है वो फैंटी लगा रही होती थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी. टुडे इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. जो अंडरनीथ होता है, जो अंडरग्राउंड होता है, जो बिहाइंड द सीन होता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. उनके साथ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. और जिस किस्म का माहौल, एक तो हो सकता है आज से 4 साल के बाद और ज्यादा सख्त हो जाए, और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका हो जाए कि जी दुनिया को भी ना बताया जाए और ये सारे काम भी होते रहे. पॉइंट ये है कि हमारी तो देखे ना, मैं अगर पॉलिटिकल एक एक्टिविस्ट हूं तो मैं तो समझता हूं कि अगर हम रॉन्ग को रॉन्ग नहीं कॉल करेंगे, और उसका हो सकता है आज असर ना हो. बहुत से लोग थे, नसरुल्लाह थे, एक 1960s से 80s वगैरह में थे, नवाबजादा नसरुल्लाह, वो अकेले आदमी थे, वो जद्दोजहद जारी रखते थे. ऐसे लोग थे, फैज अहमद फैज वगैरह एक नज़म लिखते थे, अंदर बंद हो जाते थे. अहमद फराज थे, और भी बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स थे. पीपल्स पार्टी वालों को कोड़े भी पड़े थे. तो वो चॉइस होती है, उसमें ये जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन एक वक्त आता है वो फिर उसी के असरात जाके आगे बढ़ते हैं. पाकिस्तान जो आजकल चल रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है. ये ज़ुबैर साहब आप फरमाते हैं कि सस्टेनेबल नहीं है. डू यू थिंक कि जो आज हुकूमत है ये खौफ इमरान खान में मुब्तला है, ये इसलिए ये सब करती है? और आप कहते हैं कि उस वक्त हुकूमतें करती थी, अब जारी बात है और बहुत कुछ हो रहा होता है. तो ये खौफ है इमरान खान साहब का सियासी तौर पर जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल 100% बिल्कुल. और ये मैं बिल्कुल कोई किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल अपने पर्सनल लेवल पर आपको गवाही दे सकता हूँ कि ये ऐसा ही है कि हम मोमेंटम को नहीं बिल्टअप होने देंगे, हम फैंटी लगाएंगे. तो वो जब आप 100 आ जाएं तो 100 आने की वजह से अभी पीपल्स पार्टी को कल उन्होंने माल रोड पर लाहौर में कितने शान से, कितने मजे से वो कहते हैं देखें जी पीपल्स पार्टी की कुव्वत पंजाब लाहौर में कितनी, पीपल्स पार्टी की PTI से तो ज्यादा नहीं है. ये तो मेरा ख्याल है हर शख्स मानेगा. 2 दिन दिए थे यहाँ कराची में, आपने देखा था जब वो आए थे सोहेल अफरीदी, PTI को कहते हैं कि जी ये इतना तबाही मचाते हैं इसलिए हम इनको जलसे की इजाजत नहीं देते. पीपल्स पार्टी ने 2 दिन इजाजत दी थी, गमला नहीं टूटा था, स्ट्रीट लाइट नहीं कोई गिरी थी. तो बात ये है कि अगर हमने आगे लेके जाना है मुल्क को, मैं इसलिए सस्टेनेबल कहता हूँ कि चॉइस ये है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का फायदा किसमें. ठीक, अगर तो ये दबा के डरा के मुल्क आगे लेके चल सकते हैं, मईशत ठीक हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन हमने 4 साल देख लिया कि वो माहौल में लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ जहाँ नहीं होता, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आती, वहाँ मईशत आगे नहीं बढ़ती. तो हाँ, अगर चंद खानदानों का फायदा हो रहा है, लोग जो मिनिस्टर्स बने हुए हैं उनका फायदा हो रहा है तो ठीक है. आपको लगता है मुल्क बहुत अच्छी चीज है, मुल्क ऐसे नहीं चल सकते? टुवर्ड्स द एंड ये खान साहब का सियासी खौफ तो अपनी जगह मौजूद है नसरुल्लाह मलिक साहब, और उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है. और अब ये भी ज़ुबैर साहब फरमा रहे हैं, इसको कंक्लूड कर दीजिएगा कि पहले ये हुकूमतें करती थी, अब जाहिर बात है और बहुत से फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं. देखिए इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है. देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई किसके साथ है? वो हर रोज किसको ललकार रहे होते हैं? तनकीद का मरकज और महवर कौन है? सोशल मीडिया पे कैंपेन किसके खिलाफ चलाई जाती है? जब आप अपने कौमी इदारों से टकराव की पॉलिसी में जाएंगे, और मैं इससे आगे बढ़ के बात कहता हूँ, ये सारी तारीख से क्या हम वाकिफ नहीं है? ये सारे पौधे इन्हीं गमलों में जवान हुए हैं. जब आप उन्हीं गमलों में जवान होते हैं, उन्हीं को आंखें दिखाते हैं, तो फिर आपके ऊपर शायद सख्तियां ज्यादा होती हैं. या तो हो ना जी आपने सियासत अपने जोरे बाजू से की हो, यदि आपने लोगों को जो है टिकटें तक तब्दील करवा के, लोगों को वापस करवा के टिकटें, आपने लोगों को जाके घरों में लोगों को भेज कर लोगों को इलेक्शन से विड्रॉ करवा के इलेक्शन जीत कर वज़ीर आज़म बने थे ना. ये 2018 का इलेक्शन जो है ये हमारी आंखों के सामने हुआ है. मैं उन अफसरान के नाम दे सकता हूँ जहां बैठ के टिकटें तकसीम की जाती थी. मैं उन लोगों के नाम दे सकता हूँ पूरे पंजाब के एक एक हल्के का कि किसको कौन कॉल करता था और कहता था कि ये टिकट PMLN का वापस कर दें. उस वक्त ये सब जायज था. उसके बाद 2025 में 24 में जब ये हुआ ये नाजायज हो गया. ये सियासी जमातें नहीं, वो ज़ुबैर साहब ऐसे कभी उसे सपोर्ट नहीं करते, वो कहते हैं वो भी नाजायज था, लेकिन आज कैसे जायज हो गया? एक सिर्फ कमेंट करना चाहता हूँ. जी 2018 में बिल्कुल सही कह रहे हैं मलिक साहब, लेकिन 2018 में कौन करता था और 2024 में किसने किया था वो कॉमन फैक्टर देख लेना.
کیا ایکسیپٹیبل ہے بیہیویئر؟ اچھا چلے جی ملک صاحب، میں زبیر صاحب گزارش وہی کر رہا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کا علاج تھا. یہ سلمان اکرم اجے صاحب بالکل صحیح پارٹی بات کے ہے. سیکرٹری جنرل ہیں، یہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کو پھنسانے کے لیے عمران خان صاحب نے اور عدلیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے گٹھ جوڑ کیا ہے، ان کو نکالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. جب آپ اسی سازشی دروازوں سے اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آج جیل میں ہیں، آپ کی پاپولیرٹی ہے، لیکن آپ کے اوپر جو ماتھے پہ وہ داغ لگا ہوا ہے وہ آپ دھو نہیں سکتے ہیں. اور مستقبل میں بھی آپ حاضر ہیں، یعنی جب بھی آپ کی ڈیمانڈز آتی ہیں تو اس کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں. سیاستدانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ اسی گملے میں آپ کی آبیاری ہوتی ہے یا جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی مرضی کی ہوتی ہے تب آپ کی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، جب اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہوتی ہے تب آپ کو جمہوریت یاد آ جاتی ہے. یہ چکر ہے جس میں ہم گھومتے چلے جا رہے ہیں. یہ صرف سارے سیاستدان یہ طے کر لیں گے کہ جناب ہمیں وہ دروازہ نہیں چاہیے تو پھر شاید ہم کسی طرح آگے بڑھ سکیں گے.